کہتی تھی یہ زینب یوں ماں کا مان نبھانا، شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں لوٹ کر نہ آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی فائٹ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ حضرت اون بن عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام اون اکبر کے نام سے معروف ہیں۔ آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے فرزند اور کربلا کے شہداء میں سے ہیں۔ آپ اپنے والد کے کہنے پر اپنے بھائی محمد کے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا آئے اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب تھا، جو اصحاب پیغمبر میں سے تھے۔ حضرت جعفر طیار مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جنہیں حبشہ کی ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہبری کے لیے منتخب کیا تھا۔ عبداللہ بن جعفر کے اون نام کے 2 بیٹے اون اکبر، جن کی والدہ کا نام حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، اور دوسرے بیٹے اون اصغر، جن کی والدہ جمانہ بنت مصیب بن نجیہ تھا۔ مصیب توابعین کے سرداروں میں سے تھے۔ ان دونوں میں سے کون سا بیٹا کربلا میں تھا، اس میں اختلاف تھا، لیکن معروف یہ ہے کہ اون اکبر کربلا میں موجود تھے اور شہید ہوئے، جبکہ اون اصغر مدینہ کے واقعہ ہرا میں شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کرنے کے بعد عبداللہ بن جعفر نے امام حسین علیہ السلام کو اس سفر سے منع کرنے کے لیے خط اپنے بیٹوں محمد اور اون کے ذریعے امام کی طرف بھیجا۔ جب عبداللہ بن جعفر نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے ارادوں میں نہایت مصمم پایا تو اپنے بیٹوں سے امام کے ساتھ جانے اور ان کی ہمراہی میں جہاد کرنے کا کہا۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن جعفر نے اون و محمد کو امام کے ہمراہ کیا اور نصیحت کی کہ امام کا ساتھ کسی صورت میں مت چھوڑنا، چاہے جان قربان ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں واپس آئے اور اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، بہن اٹھو اور بھائی حسن علیہ السلام کی کمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار، بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دو اور جی بھر کے مجھے دیکھ لو۔ یہ سن کر بی بی زینب رونے لگیں اور فرمایا، میرے پیارے بھائی حسین، اس وقت ہماری بے بسی اور شدید امتحان میں آسمان والے بھی ہم پر گریہ کر رہے ہیں۔ یہ بہن اپنے بھائی کے سامنے ایک درخواست کرتی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ قبول کریں گے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جناب زینب نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مصیبت کے وقت صدقہ دیا جائے تو اللہ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، میری بہن، اس بے سر و سامانی کی حالت میں تو میرے پاس کچھ نہیں، یہاں تک کہ ہم پہ پانی بھی بند ہے، پھر صدقہ کس چیز کا دوں؟ جناب زینب نے ارشاد فرمایا، بھائی، آج صدقہ دینے کے لیے پانی کی مشکیزوں کی ضرورت نہیں، اس صدقے کے لیے میرے دونوں بچے اون و محمد حاضر ہیں۔ یہ دونوں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، بس اب بھائی آپ کی اجازت درکار ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن، کس منہ سے آپ کے بچوں کو اجازت دوں؟ میں اپنی خاطر آپ کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ جناب زینب نے پھر دامن پھیلاتے ہوئے فرمایا، مجھے افسوس ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، اگر میرے 1000 بچے بھی ہوتے تب بھی میں انہیں نانا کی شریعت کی لاج رکھنے کی خاطر قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیونکہ ان دونوں کی عمر ابھی 9 اور 10 سال کی تھی، پر حضرت بی بی زینب اور دونوں شہزادوں نے بہت منت کی اور عاجزی سے درخواست کی کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ اسی پر اون و محمد نے التجا کی کہ ہماری کم عمری پر نہ جائیں، ہماری رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، ہم بھی میدان جنگ میں لڑ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی دلیرانہ گفتگو سن کر حضرت بی بی زینب سے فرمایا، میری طرف سے اجازت ہے، جائیں اور بچوں کو تیار کریں۔ یہ سن کر جناب زینب بچوں کو خیمے میں لے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کے کپڑے بدلے اور ان کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس کے بعد ان کو میدان کی طرف روانہ کیا۔ ادھر عمر بن سعد نے ان دونوں کو میدان کی طرف آتے دیکھ کر بولا، مجھے معلوم ہے تم دونوں زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہو اور حسین کے بھانجے ہو، مجھے تمہاری بھولی صورت دیکھ کر رحم آ گیا۔ ادھر آؤ، میری طرف آ جاؤ، یہاں تمہیں پانی بھی اور کھانا بھی ملے گا اور انعام بھی۔
عمر بن سعد کی اس بات سے اون و محمد تڑپ اٹھے اور جواب دیا کہ او ظالم، ہم نہ زینب کے بیٹے ہیں نہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھانجے ہیں، ہم تو امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں، اور ہم تمہاری لالچ میں آنے والے نہیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر اون و محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئی۔ اون نے دائیں طرف سے اور محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا۔ ان کی تلواریں چمکی اور نیزے ہوا میں لہرائے اور دشمن حیران رہ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر خدا کے یہ نواسے لشکر یزید پر قہر بن کر ٹوٹے اور کچھ ہی دیر میں کئی دشمنان اہل بیت کو جہنم واصل کر دیا۔ یہاں جب عمر بن سعد نے حضرت اون و محمد کے انداز جنگ کو دیکھا تو چلا اٹھا اور کہنے لگا، یہ 9-10 سال کے بچے جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، انہیں تم لوگ ابھی تک قتل نہیں کر سکے۔ ساتھیوں، اگر تم ان دونوں کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو مل کر ان پر حملہ کرو، یہ شیر خدا کے نواسے ہیں۔ اور کہنے لگا، شیروں کے بچے بھی شیر ہی ہوتے ہیں، اگر ہم اس طرح ان سے لڑتے رہے تو یہ ہم سب کو مار ڈالیں گے، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دونوں پر سب مل کر حملہ کر دو۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا، سب نے مل کر تیروں اور تلواروں کی بوچھاڑ کر دی۔ چھوٹے بھائی کے سینے میں تیر لگا تو بڑا بھائی جھک کر نکالنے لگا کہ دشمن نے تلوار سے وار کر دیا اور دونوں بھائی اکٹھے ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سیریز کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔